ہلاکو خان کیوں مسلمانوں پر عذاب بن کر نازل ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کو کیوں ذبح کیا؟ ہلاکو خان مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا، اور یہ عذاب کیسے مسلمانوں سے ختم ہوا؟ مسلمانوں کے لیے سبق آموز واقعہ۔ اس مکمل واقعہ پر ہم 3 پارٹ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے وقت کی 2 سپر پاور ایران اور روم اہل اسلام کے ہاتھوں شکست و بربادی سے دوچار ہو کر قصہ پارینہ بن چکی تھی، اور ان 2 حکومتوں کے نام و نشان باقی نہ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اہل ایمان آخرت ہی میں کامیاب و کامران نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی انہیں اقتدار اعلیٰ بخشا جائے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا عروج اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں تھی، اور بڑے بڑے تاج و تخت ان کی ٹھوکروں سے پامال ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت کے انبار دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، اور سر دربار کسی نے عرض کیا تھا، یا امیر المومنین، انتہائی خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ خلیفہ ثانی نے فرمایا تھا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آئیں وہاں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تمہیں مال و زر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ عظیم العالی شان محل تعمیر کیے جا رہے تھے، مگر کشانہ دل ویران ہوتا جا رہا تھا۔ دیواروں میں قیمتی فانوس بھی امیزہ تھے، مگر دماغوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ جس قوم کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہی قوم کنیزوں کے خوبصورت جسموں سے اپنے حرم سجا رہی تھی۔ پھر ایک دن بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب چیختا پھر رہا تھا، لوگو، خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، چنگو رباب توڑ دو اور شراب کے ذخیرے نالیوں میں بہا دو، ورنہ قدرت کا پیمانہ برداشت چھلکنے والا ہے۔ عذاب کے دن گنے جا چکے ہیں، بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سرکشی چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے کاندھوں سے گردنوں کے بوجھ کم کر دیے جائیں گے۔ بڑا خون بہے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ مجذوب کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں لوگ اسے پاگل سمجھ کر ایک دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے تھے، مگر وہ دیوانہ تو بڑے پتے کی باتیں کر رہا تھا، بڑے خوفناک راز فاش کر رہا تھا۔ آخر عشرت قدوں میں رہنے والوں کو اس وحشی کے نعرے بھی عجیب لگنے لگے، اور مجذوب سے کہا گیا کہ وہ نعرہ زنی بند کر دے۔ اس کی بے ہنگ آوازوں سے ہمارا سکون برباد ہوتا ہے، ہمارے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ وہ کسی عذاب کی باتیں کرتا ہے، عذاب ہمیں چھو بھی نہیں سکتا کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ کئی بار انہیں سمجھایا گیا لیکن نہ سمجھے۔ مجذوب نے اپنا چال چلن نہیں بدلا۔ وہ پریشان بالوں اور پوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہر گلی کوچے میں چیختا پھر رہا تھا، اے بے خبرو، سرخ اندھیری آنے والی ہے، اس کے تیز جھونکوں میں تمہارے پتھروں کے مکان روئی کے تیز گالوں مانند اڑ جاؤ گے۔ اب اس قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہلاکت و بربادی تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے لوگ موت کی خبریں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر شہر نے مجذوب کی باتوں کو بدشگونی کی علامت قرار دے کر حکم جاری کیا۔ اب وہ بے زر انسان جدھر جاتا لوگ اس پر غلاظت پھینکتے تھے۔ مجذوب ان کی اس حرکت پر کہکے لگاتا تھا، میرے جسم پر گندگی کیا اچھالتے ہو؟ اپنا مسح چہرہ اور غلیظ لباسوں کی طرف دیکھو، عن قریب ان پر سیاہی ملی جانے والی ہے۔
اور کچھ دن خدا کے نظام کا مذاق اڑا لو، پھر وقت تمہارا اس طرح مذاق اڑائے گا کہ تم موت کو پکارو گے مگر وہ موت بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ اس کے بعد لوگ تشدد پر اتر آئے۔ مجذوب جہاں سے گزرتا تھا جوان اور بچے اس پر پتھر برساتے تھے۔ لاگل اور نخیر جسم اپنے خون میں نہا گیا۔ بدمست انسانوں کے قہقہے بلند ہوئے۔ مجذوب بغداد کی ایک آباد شاہراہ پر لڑکھڑا رہا تھا۔ اس خون رنگ تماشوں کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں انسان جمع ہو گئے تھے۔ مجذوب نے ہجوم کی طرف دیکھا اور بڑے اداس لہجے میں بولا، کیا تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ان سنگ دلوں کو منع کرے اور میری طرف آنے والے پتھروں کو روک لے؟ مجذوب کی فریاد سن کر لوگوں کے قہقہے کچھ اور بلند ہو گئے۔ کسی نے سنگ باری کرنے والوں کو منع نہیں کیا۔ پورے مجمع کا ضمیر مر چکا تھا، عذاب لکھا جا چکا۔ مجذوب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیختا، لکھنے والے نے لوح محفوظ پر لکھ دیا، آگ، خون، موت، ذلت اور بربادی۔ پھر مجذوب نے بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ چند پتھر برسے، مجذوب زمین پر گر پڑا۔ آسمان کی خبریں دیتا ہے، لوگ دیوانہ وار ہنس رہے تھے۔ یہ خبر نہیں کہ خود کیا حال ہونے والا ہے۔ ایک مجبور انسان پر مشق ستم کرنے کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا۔ مجذوب کے جسم سے خون بہہ بہہ کر زمین پر جمتا رہا۔ آخر بغداد کے باہوش شہریوں نے ایک دیوانے سے نجات حاصل کر لی۔ اس دن کے بعد کسی نے مجذوب کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے بہت دور جا چکا تھا۔ شہر کی فضا نغمہ بار تھی۔ موسیقی کی پرشور آوازوں نے گناہ کے خواہ جذبوں کو بیدار کر دیا تھا۔ ستم تن بدنوں کے رقص نے جذباتوں کی دنیا میں وہ طوفان اٹھائے ہوئے تھے۔ اہل اقتدار کی بینائی زائل ہو چکی تھی اور امبرا اندھے ہو گئے تھے۔ سرحدی محافظوں کے بازو شل ہو گئے تھے اور تلواریں شاخ گل کی مانند لہرا رہی تھیں۔ اور پھر اہل بغداد کو قہر خداوندی نے آ پکڑا۔ ہلاکو خان رات کے اندھیروں میں شمشیر باکف آگے بڑھ رہا تھا اور عظیم الشان اور اسلامی سلطنت کے نگہبان ہاتھوں میں چنگروبا لیے ہوئے جھوم رہے تھے۔ پھر ہر طرف فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ سنگے سرخ سے بنے ہوئے سرب فلک محلات میں آگ لگی ہوئی تھی اور علم و حکمت کے ذخیرے سوکھی لکڑیوں کی طرح جل رہے تھے۔ شاندار تہذیب تامن کے تمام آثار وحشیوں کے نیزوں کے زر پر تھے۔ ہلاکو خان کے سامنے عالمانہ تقریر کرنے والے بے شمار تھے، مگر وہ تلوار کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس فتنہ عظیم کو صرف جرأت و شجاعت کے ہتھیاروں سے روکا جا سکتا تھا، مگر مسلمان بہت پہلے ان ہتھیاروں کو زنگ آلودہ سمجھ کر اپنے اسلحہ خانوں میں دفن کر چکے تھے۔ اس لیے چنگیز خان کا سفاک پوتا مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا اور اہل بغداد ایک درندے سے تہذیب و شائستگی کی زبان میں رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ باقی پارٹ نمبر 2 پر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کریم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔